یہ ہلدی کی رسم کہاں سے آئی؟ یہ مہندی کی رسم کہاں سے آئی؟ لڑکی کو ہلدی لگائی جا رہی ہے، خاندان کی ساری لڑکیاں اکٹھا ہوئی ہیں، سب پیلے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئی ہیں۔ اس گھر میں عقیقہ کی دعوت تو نہیں ہوتی، ولیمہ کی دعوت تو نہیں ہوتی، لیکن ہلدی کی رسم ضرور پوری کی جا رہی ہے۔ ساری لڑکیاں ہلدی کے کلر کا کپڑا پہنی ہے اور دلہن کو ہلدی لگائی جا رہی ہے، فنکشن ہو رہا ہے، پارٹی ہو رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، رات میں عورتیں گیت گا رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں میرے پیارے ساتھیوں ہندو مذہب سے لی گئی ہیں اور آپ کے ہندوستانی کلچر سے لی گئی ہیں۔ اسلام میں یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے گا، جو کسی قوم کے طریقے پر چلے گا، وہ کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ شادی ہو رہی ہے، ناچ ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے، مسلمان کے گھر کی شادی ہے، اور آگے بہت بڑھ کر کے بتاؤں، اہل حدیث کے گھر کی، سینے پر ہاتھ باندھنے والا اور رفع الیدین کرنے والا اور آمین زور سے بولنے والا اور نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والا، اس کے گھر میں بھی ناچ گانا ہو رہا ہے شادی کے موقع پر۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اہل حدیث ہیں، اور میں بیان کرتا ہوں بنارس میں اور دوسرے علاقوں میں کہ میں جب سیمانچل کے علاقے میں جاتا ہوں، میں ایک ایسی قوم کے درمیان بھی جاتا ہوں جس کو شیر سابادی قوم کہتے ہیں، جو 99% اہل حدیث ہے، جو 99% قرآن و سنت پر چلنے والی ہے، مگر جب آپ کے سماج میں یہ سنتا ہوں کہ جہیز کا لین دین بھی ہو رہا ہے، شادی بیاہ پر ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، تب مجھے سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ کیا ہم صرف انہی چیزوں کے لیے اہل حدیث ہیں؟ کیا ہماری شادی بیاہ اور ہمارے نکاح کا طریقہ کیا یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہونا چاہیے؟ میرے بھائیو، لڑکا کٹیہار کا رہنے والا، لڑکی کہیں اور کی رہنے والی، خاندان الگ ہے، دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ لڑکے والوں نے جا کر کے لڑکی کو دیکھا، لڑکی پسند آئی، رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا، لڑکی دلہن بن کر کے گھر میں آئی۔ ساری زندگی دونوں نے ایک دوسرے کو کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن شادی ہو جاتی ہے اور 2-4 روز کے بعد اتنی محبت پیدا ہو جاتی، اتنا پیار پیدا ہو جاتا ہے، لڑکا نوکری کے سلسلے میں اپنے شہر کے باہر جانے لگتا ہے، کٹیہار سے باہر جانے لگتا ہے، دلی، ممبئی، کلکتہ جانے لگتا ہے۔ اس کی 4 دن کی آئی ہوئی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ رونے لگتی ہے، وہ ہاتھ پکڑ کر کے شوہر کو منع کرتی ہے، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ۔ او لوگو، یہ محبت اس عورت کے دل میں کس نے ڈالی؟ اس شوہر کے دل میں اس بیوی کی محبت کس نے ڈالی؟ قرآن کہتا ہے یہ محبت سوشل میڈیا کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی، یہ محبت فیس بک کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی، یہ محبت انسٹاگرام کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی۔ اور ایک بات بتاؤں، میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد اپنی عورت کے لیے لباس ہے اور عورت اپنے مرد کے لیے لباس ہے۔ لباس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں بلیزر پہن کے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، کیوں صاحب؟ میں ٹی شرٹ پہن کے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے بلیزر اچھی لگتی ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ٹی شرٹ پہنتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ صاحب ہمارے اوپر ٹی شرٹ اچھی لگتی ہے۔ عورتوں کو دیکھیے کتنا پیسہ خرچ کرتی ہیں اپنے کپڑے کے اوپر۔ کپڑا اور لباس انسان کو زینت دیتا ہے، انسان کو سجاتا ہے، انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، پتی اپنی پتنی کے لیے لباس ہے، پتنی اپنے پتی کے لیے لباس ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت ہیں، ایک دوسرے کی خوبصورتی ہیں۔ اگر مرد کی زندگی سے عورت کو نکال دیا جائے، اگر عورت کی زندگی سے اس کے شوہر کو نکال دیا جائے، ان کی رنگین زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی، ان کی زندگی سے خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اور لباس کا ایک کام اور بھی ہے، گرمی کا موسم آیا، کاٹن کا کپڑا پہن لیا،
سردی کا موسم آیا ہم نے اونی کپڑا پہن لیا، برسات کا موسم آیا ہم رین کوٹ پہن کر کے نکل گئے۔ لباس ہمیں اور آپ کو موسم کے نقصان سے بچاتا ہے، گرمی میں گرمی سے بچاتا ہے، سردی میں ٹھنڈک سے بچاتا ہے، بارش میں بارش سے بچاتا ہے۔ اب ذرا قرآن کی اس آیت پر غور کرو، اللہ کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے، وہ تم کو زناکاری کے خرابیوں سے بچاتی ہے۔ تمہارے پاس جب بیوی رہے گی تمہاری شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں ہوگا، تمہاری آنکھیں نہیں بہکیں گی، تم غلط راستے کی طرف نہیں جاؤ گے۔ اور اگر شادی کرنے کے بعد بھی تمہاری شرمگاہ غلط راستے پر جا رہی ہے اور تمہاری نظریں غلط راستے پر جا رہی ہے تو تم ڈبل مجرم ہو، کیونکہ تمہارے پاس حلال راستہ موجود تھا۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے اور کسی غیر کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے تو شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کو سزائے موت دے دی جائے گی، اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ مجرم نہیں ہے، وہ ڈبل مجرم ہے، اس کے پاس تو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حلال راستہ موجود ہے۔ ہن لباس لکم، عورتیں اپنے شوہر کے لیے لباس ہیں اور شوہر اپنے مرد اپنی بیوی کے لیے لباس ہے۔ اچھا، لباس کا ایک کام اور بھی ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے بدن پہ کپڑا ہے، کوئی لنگی پہنے ہوئے ہے، کوئی پاجامہ پہنے ہوئے ہے، کوئی پینٹ پہنے ہوئے ہے، لیکن سب کے بدن پہ کپڑا ہے۔ اگر اس پورے جلسے میں کوئی اچانک سے آ جائے جو بالکل ننگا ہو، اس کے بدن پہ کپڑا نہ ہو، تو پہلی نظر میں ہم کہیں گے کہ یہ آدمی پاگل ہے، یہ آدمی پاگل ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتا تو یہ ننگا نہ ہوتا۔ ایک عقل مند انسان جس کا دماغ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ننگا گھومے گا، کیونکہ لباس ہماری ستر پوشی کرتا ہے، ہماری شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے، ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے۔ اب ذرا قرآن کی اس آیت پر غور کرو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے، تم اپنی بیوی کے لیے لباس ہو، وہ تمہاری عزت پر پردہ ڈالتی ہے، تم اس کی عزت پر پردہ ڈالتے ہو، وہ تمہیں چھپاتی ہے، تم اسے چھپاتے ہو، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ ہو، پردہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا ہے۔ سہاگ رات کے بعد لڑکے اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں اپنی باتیں، اسلام نے قطعی طور پر حرام کیا ہے۔ بیڈ روم کے اندر میاں بیوی کے درمیان جو باتیں ہو رہی ہیں، جو محبت ہو رہی ہے، وہ میاں بیوی کے درمیان کا ایک راز ہے، ایک سیکرٹ ہے، اس سیکرٹ کو آپ کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے۔ خبردار خبردار، کوئی عورت اپنی سہیلیوں کو نہ بتائے، کوئی مرد اپنے دوستوں کو نہ بتائے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، اور لباس کا کام تو پردہ ڈالنا ہوتا ہے، لباس کا کام بے پردہ کرنا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ محبت ہے جو نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اسلام نے نکاح کرنے کا حکم دیا اور نکاح کو آسان بنانے کا بھی حکم دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے خیر النکاح ایسرہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ کیا جائے، سب سے آسانی کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے نکاح کو آسان کرتے ہوئے فرمایا اذا خطب، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے، دیندار گھر کا رشتہ آ جائے، اچھے اخلاق والے گھر کا رشتہ آ جائے، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکی کی شادی کر دو، تم اپنے لڑکے کی شادی کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر بہت زیادہ فساد پھیل جائے گا، فتنہ پھیل جائے گا۔ آج فتنہ پھیل رہا ہے، فتنہ پھیل رہا ہے۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل بنایا، بارات کا سسٹم ہم نے داخل کیا، جہیز کا سسٹم ہم نے داخل کیا،
लाखों रुपये का वलीमा होगा तब निकाह होगा, बारात 200 लोगों की बारात जाएगी तब निकाह होगा, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मिलेगी तब निकाह होगा। हमने जब निकाह को इन रस्मों के जरिए बोझल बनाया, नतीजा ये निकला आज निकाह मुश्किल हो रहा है और ज़िना आसान हो रहा है। इतना आसान हो गया ज़िना, मोबाइल की एक चैटिंग के जरिए आज ज़िना हो जाता है, व्हाट्सएप के जरिए एक चैटिंग के जरिए आज होटल के किसी कमरे में जाकर के ज़िना किया जा रहा है। आज ज़िना इस कदर आम हो रहा है, हमने निकाह को मुश्किल बना करके मेरे प्यारे साथियों हमने ज़िना को आसान बना दिया। याद रखो मेरे भाइयों, तबलीगी जलसा है, इस्लाही जलसा है, मैं वही बातें करूंगा जिसका ताल्लुक समाज की इस्लाह से है। अगर मेरी बातें आपको बुरी लगे तो मुझे माफ करना, मगर जो समाज की हकीकत है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज हमने और आपने ज़िना को आसान कर दिया और निकाह को मुश्किल कर दिया। कितने घरों में लड़कियां आज 30-30 साल की हो गई, बाप के पास बेटियों के जहेज का इंतजाम नहीं है, बेटियों की शादी करने के लायक वो नहीं है, वो बेचारा गरीब है, मजदूर है, वो कैसे कैसे अपनी रोजी रोटी चलाता है, वो कहां से लाखों रुपए का इंतजाम करेगा। 30-30 साल की 35-35 साल की बिन ब्याही लड़कियां आज बैठी हुई हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो लड़की 18 साल की उम्र में जवान हो चुकी है, जिसके अंदर मर्द के साथ शादी करने की ख्वाहिश 18 साल की उम्र से पैदा हो चुकी है, जिसके अंदर नेचुरल तौर पर अल्लाह ताला ने वो जज्बा 18 साल की उम्र में रखा है, उस लड़की को आपने 30 साल की उम्र तक 35 साल की उम्र तक आपने उसको बिठा के रखा है। अगर उस लड़की के कदम बहक गए, वो गलत रास्ते पर चली गई, अल्लाह ना करे उसने कोई गलत काम कर दिया, तो सोचो मेरे भाई उसका कौन कौन जिम्मेदार होगा। लड़के आज 18 साल की उम्र में जवान हो चुके हैं, शादी हो रही है 30 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में। हमारा बेटा भी अपने पैर पे नहीं खड़ा हुआ है, जब सरकारी नौकरी मिलेगी तब शादी करेंगे, जब अच्छा खासा पैसा कमाने लगेगा तब शादी करेंगे। लड़का 18 साल की उम्र में जवान हुआ, आप शादी कर रहे हैं 30 साल की उम्र में, क्या 12 साल तक वो क्या नमाज पढ़ करके और तहज्जुद पढ़ करके और कुरान पढ़ करके अपने आप को गुनाहों से बचा लेगा? नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, ये बड़ा मुश्किल रास्ता है, ये बड़ी मुश्किल डगर है। आप अपने बच्चे और बच्चियों को खतरे में डाल रहे हैं, उन्हें गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्जि। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ, जब तुम जवान हो जाओ और बीवी का खर्चा उठाने के काबिल हो जाओ, फलयतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो। उलमा कहते हैं यहाँ नबी ने हुक्म दिया है फलयतज़व्वज, हमारे उलमा बैठे इनसे पूछ लो, फलयतज़व्वज ये अम्र का सेगा है और शरीयत का कायदा है कि अम्र का सेगा वजूब पर दलालत करता है। जहाँ कुरान और हदीस में हुक्म दिया जाए और दूसरा कोई करीना मौजूद ना हो तो वहाँ अम्र वजूब पर दलालत करता है। इसलिए जिस नौजवान को ज़िना का खतरा हो उसके लिए शादी करना फर्ज है, फर्ज, उसके लिए शादी करना फर्ज और वाजिब है। अगर ज़िना का खतरा है तो उस मर्द के लिए और उस औरत के लिए निकाह करना फर्ज है। मेरे प्यारे साथियों, निकाह सुन्नत नहीं है, निकाह मुस्तहब नहीं है, निकाह करना फर्ज है उस इंसान के लिए। और क्यों करना है उसको निकाह, नबी अकरम ने वजह भी बता दी, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, जब वो शादी कर लेगा तो उसकी निगाहें झुक जाएंगी, उसके पास हलाल तरीके से अपनी शहवत को पूरा करने के लिए उसकी बीवी मौजूद होगी, उसकी निगाहों पर उसको कंट्रोल हो जाएगा। वह अहसनु लिलफ़र्जी, और उसकी शर्मगाह भी महफूज हो जाएगी, वो शर्मगाह का भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। यह है निकाह की बरकत। निकाह के जरिए आपकी शर्मगाह और आपकी नजरें ये दोनों महफूज हो जाएंगी। अच्छा, नजर का शर्मगाह से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर इंसान को अपनी नजरों पर कंट्रोल नहीं है तो शर्मगाह पर भी कंट्रोल होना मुश्किल है। जो दिन रात मोबाइल पर नंगी तस्वीरें देखेगा उससे कोई बात नहीं है कि वो ज़िना भी कर लेगा। जिसकी
دل اور دماغ میں گندگی بھر جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں. وہ کسی 5-6 سال کی بچی کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتا ہے, وہ کسی جانور کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر, آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے. والاذنان زناہما الاستماع, کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے. واللسان زناہ الکلام, اور زبان کا زنا غلط چیزوں کو زبان سے نکالنا ہے. والید زناہ البطش, اور ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے. آپ بس میں جا رہے ہیں, آپ ٹرین میں جا رہے ہیں, کوئی عورت آپ کے بغل سے گزر رہی ہے, آپ کے بغل میں بیٹھی ہے, وہ غیر عورت آپ کا ہاتھ اگر اس کو ٹچ بھی کر رہا ہے, یہ ٹچ کرنا بھی ہاتھ کا زنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں غلط چیز کو, ناجائز چیز کو چھونا بھی ہاتھ کا زنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کے سر پہ لوہے کے ہتھوڑے سے مار کر کے اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے, یہ اتنی تکلیف کی چیز نہیں ہے. اس سے زیادہ تکلیف کی چیز یہ ہے کہ ایک مرد کسی غیر عورت کو ٹچ کرے, اس کو ہاتھ لگائے, یہ اس سے بڑا گناہ ہے. اس کے سر پہ اگر لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے اس میں کم تکلیف ہے جتنی تکلیف اس کو قیامت کے دن اس پر ہوگی کہ اس نے کسی غیر عورت کو ٹچ کیا تھا. آگے اللہ کے نبی فرماتے والرجل زناہ الخطا, پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے. آنکھوں سے زنا ہو رہا ہے, زبان سے زنا ہو رہا ہے, کانوں کے ذریعے تم گندے گندے گانے اور بالی ووڈ کے سانگ سن کر کے کانوں سے زنا کر رہے ہو, تم زبان سے گالی بک کر کے زبان سے زنا کر رہے ہو, تم ہاتھوں سے غلط چیزوں کو ٹچ کر کے اپنے ہاتھوں سے زنا کر رہے ہو, تم پیروں سے غلط راستے پر جا کر کے پیروں سے زنا کر رہے ہو. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ان تمام چیزوں پر انسان کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے, والقلب یہوا ویتمنا, اس کے بعد انسان کے دل میں غلط کام کرنے کی تمنائیں پیدا ہونے لگتی ہیں, اس کے دل میں اچھائیں پیدا ہونے لگتی ہیں. والفرج یصدق ذلک ویکذبہ, اور اس کے بعد یا تو اس کی شرمگاہ وہ کام کر ڈالتی ہے یا اس کام سے بچ جاتی ہے, یا تو انسان زنا کر ڈالتا ہے یا بچا لیتا ہے, لیکن شروعات انہی چیزوں کے ذریعے ہوتی ہے. آج یہ زنا عام ہو رہا ہے, اور کیوں عام ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا میرے بھائی. رشتے ناطے کرنے سے لے کر کے شادی تک کتنی لمبی لسٹ ہے جو ہم ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں. شادی بیاہ میں ناچ گانا ہو رہا ہے, اچھے اچھے دیندار گھروں میں ناچ گانا. اللہ کے نبی فرماتے, ابن ماجہ کی روایت ہے, یکون فی ہذہ الامت خسف وقذف ومسخ, میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. آج ترکی کا زلزلہ آپ دیکھ لیں, آج سیریا کا زلزلہ آپ دیکھ لیں, آج کتنے لوگ آج ملبوں کے نیچے دب کر کے مر گئے, کتنی جگہوں پر زمین کے اندر گڈھا ہو گیا, لوگ زمین کے اندر دب کر کے مر گئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا خسفن, کہ زمین میں لوگوں کو دھسا دیا جائے گا, وقذفن, اور آسمان سے پتھروں کی بارش کی جائے گی, ومسخن, اور لوگوں کے چہرے سور اور بندر کے جیسے کر دیے جائیں گے. بعض علماء کہتے ہیں کہ سور اور بندر کی طرح چہرہ ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی شکل تو رہے گی, چہرہ تو انسان کے جیسا رہے گا, مگر نیچر سور کے جیسا ہو جائے گا, سور کے جیسا بے حیا ہو جائے گا, بندر کے جیسا بے غیرت ہو جائے گا. نہ بھائی کو بہن کی غیرت ہوگی, نہ شوہر کو بیوی کی غیرت ہوگی, نہ باپ کو بیٹی کی غیرت ہوگی. آج آپ دیکھ لیں سماج میں, آج بندر اور سور کی طرف بے غیرت ہوتا چلا جا رہا ہے سماج. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ زمانہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف, جب ناچنے گانے والیاں تمہارے گھروں کے اندر آ جائیں گی. ارے گھر چھوڑ دو, اب تو مسجدوں کے اندر آ گئی ناچنے گانے والیاں. تاریخ میں کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اللہ کے گھروں میں گانا بجے گا. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے کسی کے موبائل کو بیچارہ سائلنٹ کرنا بھول گیا اور اس کے موبائل پر گانا بجنے لگا. اس
اس عقل کے اندھے کو یہ بھی اس نے نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے میں مسجد میں جاؤں اور موبائل کو سائلنٹ کرنا بھول جاؤں، کم سے کم اپنی رنگ ٹون کو وہ کوئی نارمل ساؤنڈ لگا لیتا، کوئی گھنٹی لگا لیتا۔ اس بیچارے کو شاہ رخ خان سے اتنا پیار ہے، اس نے پٹھان فلم کا کوئی گانا لگا دیا، اب پوری نماز جو ہے، نماز چل رہی ہے، امام صاحب بیچارے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں اور پیچھے اس کے موبائل پہ گانا بجا رہا ہے۔ یہ حالات ہیں میرے بھائی۔ ابھی میں کلکتہ گیا تھا، مٹیا برج کے علاقے میں، بہت بڑا مسلمانوں کا علاقہ ہے مٹیا برج کا علاقہ۔ جمعہ کا دن تھا، صبح کے 11 بج رہے تھے جب میں پہنچا۔ مٹیا برج میں ایک تھیٹر ہے، سینما ہے، دیکھا کہ بیچارے شاہ رخ خان صاحب کی جو نئی فلم آئی ہے پٹھان، جس کو دیکھنا بڑے ثواب کا کام ہے اور جس کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی آپس میں جو ہے دوڑ دھوپ اور مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ نوجوانوں کی بڑی بھیڑ لگی ہے، ہاؤس فل چل رہی ہے۔ ہمارا نوجوان آج سمجھ رہا ہے کہ اسلام کی ترقی اسی میں ہے کہ میں یہ فلم دیکھ لوں تاکہ جو لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں میں اس کا منہ بند کر دوں، میں یہ فلم دیکھ کر کے شاہ رخ خان کا بھلا کر دوں۔ یہ حالات ہے ہمارے۔ اچھے عالموں کا موبائل آپ دیکھیے، وہ بیچارہ فیس بک پر اچھی باتیں دیکھ رہا ہے۔ اب فیس بک تو ہوشیار ہے نا، اب فیس بک پر آپ جب اس کی ریلز دیکھتے ہیں، آپ نے کوئی ویڈیو ایک بار دیکھ لیا، اگر آپ نے وہ ویڈیو ایک بار دیکھ لیا، فیس بک سمجھ گیا کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تبھی تو آپ نے پورا دیکھا، اب اس سے ریلیٹڈ ویڈیو بار بار آئے گا۔ آپ نے کوئی گانا دیکھ لیا، بار بار گانا آئے گا، کوئی ایسی چیز، کوئی سیریل وغیرہ دیکھ لیا، بار بار سیریل آئے گا۔ آج آپ علماء اور بڑے بڑے داڑھی والوں اور نمازیوں کے موبائل پر آج گانے بج رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں ناچنے گانے والیاں آ جائیں گی۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شرابیں بہت زیادہ پی جائیں گی، شراب بھی آج پی جا رہی ہے۔ کتنے نوجوان آج شوقیہ شراب پی رہے ہیں۔ آج بھارت کے آپ کے اس اسٹیٹ کے اندر، بہار کے اندر گورنمنٹ نے شراب کے اوپر پابندی لگائی ہے، اس کے باوجود چوری چپکے کتنی شراب پی جا رہی ہے۔ آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ شراب بندی کی یہ مہم تو ہمیں اور آپ کو چلانا چاہیے تھا۔ ہم نے تو 1400 سال پہلے شراب بندی کا اعلان کیا تھا، ہمارے مذہب نے تو 1400 سال پہلے شراب بندی کا اعلان کیا تھا۔ نتیش کمار نے تو بہت بعد میں کیا ہے، آپ کے مکھیہ منتری جی نے تو بہت بعد میں کیا ہے۔ اسلام تو 1400 سال پہلے یہ اعلان کر چکا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب بہت گندی چیز ہے، شیطان کا کام ہے، مگر آج کتنے مسلمان شراب پی رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایسا دور آئے گا تب لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ تو آج ہم نے زنا کو آسان کر دیا، نکاح کو مشکل بنا دیا۔ ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں یہ چیزیں کہ نہیں۔ شہروں میں تو میں دیکھتا ہوں کہ باقاعدہ پوری شادی کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہوتی ہے؟ آپ کیا بھی ہوتی ہے؟ پیسے والے لوگوں کیا ہوتی ہوگی؟ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک غیر مرد آتا ہے گھر کی عورتوں کے بیچ میں گھس کر کے ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور بعد میں اس کی پوری کیسٹ بنتی ہے، پوری سی ڈی بنتی ہے، اور بعد میں لوگ مزے لے کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کتنی یادگار چیز ہے، میری شادی کے موقع کی دیکھو ویڈیو بن رہی ہے۔ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کہاں گئی تمہاری شرم و حیا؟ وہ اسلام جو یہ حکم دیتا ہے کہ دیور بھی اپنی بھابھی کے سامنے تنہائی میں نہ جائے، وہ اسلام جو یہ حکم دیتا ہے کہ جیجا بھی اپنی سالی سے اکیلے میں نہ ملے، تنہائی میں نہ ملے، وہ اس کے لیے غیر محرم ہے، کیا وہ اسلام اس بات کی پرمیشن دے سکتا ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والا آپ کے گھر کی عورتوں کو جب وہ شادی کے سجاوٹ میں سجی ہیں، میک اپ کر کے آئی ہیں، لدی پھدی ہیں، وہ سب کی ریکارڈنگ کر رہا ہے، وہ دلہن کے کمرے میں پہنچا ہوا ہے، وہ سب کے فوٹو کھینچ رہا ہے، سب کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے؟ کہاں گئی تمہاری غیرت میرے پیارے بھائی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلاست لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات چیت بھی نہیں کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک و صاف بھی نہیں کرے گا۔ کون 3 لوگ؟ نمبر 1، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا۔ او میرے نوجوان ساتھیوں،
آپ نے شادی کر لی، آپ اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر بیوی سے پیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ دیں۔ ہو سکتا ہے ساس بہو کا معاملہ گھر میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ماں آپ کی بیوی کو کچھ کڑوی کسیلی باتیں بھی سنا دے، آپ صبر سے کام لے لیں، آپ صبر کے گھونٹ پی لیں، لیکن آپ اپنے ماں باپ سے رشتہ نہ توڑیں، اپنے ماں باپ سے رشتہ نہ توڑیں۔ اپنی بیوی کے لیے اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والے کان کھول کر کے سن لیں، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے بھی دور ہوگا۔ نمبر 2، والمرأة المترجلہ، اور مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کے جیسے چھوٹے چھوٹے بال رکھنے والی، اور مردوں کے جیسا ٹائٹ کپڑا پہننے والی، مردوں کے جیسا لباس پہننے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوگی۔ اور تیسرا آدمی والدیوس، وہ بغیرت آدمی، الذی یقر فی آلہ الخبث، جس کے گھر میں بے حیائی کا کام ہو رہا ہے، بے غیرتی کا کام ہو رہا ہے اور وہ برداشت کر رہا ہے۔ بے حیا اور بے غیرت ہو چکے ہیں ہم، اور رشتہ دیکھنے ہم جاتے ہیں، ہم نے یہ تو دیکھا کہ شیر آبادی ہم ہیں، لڑکی شیر آبادی برادری کی ہے کہ نہیں، ہم نے یہ تو دیکھا کہ ہم اہل حدیث ہیں، لڑکی اہل حدیث گھر کی ہے کہ نہیں ہے، مگر ہم نے یہ نہیں دیکھا لڑکی نمازی ہے کہ نہیں ہے، لڑکی کا کیریکٹر کیسا ہے۔ لڑکے کی ماں گئی، لڑکی گوری چٹی خوبصورت، پورے خاندان میں سب سے زیادہ اسمارٹ اور بیوٹیفل تھی، لڑکے کی ماں نہال ہو گئی، اس نے آ کر کے کہا کہ میری بہو بہت اچھی ہے، میں رشتہ فائنل کروں۔ دینداری کو نہیں دیکھا اس نے خاندان کو تو دیکھا، اس نے لڑکی کے باپ کا پیسہ تو دیکھا، اس نے لڑکی کی خوبصورتی تو دیکھی، مگر اس نے دینداری کو نہیں دیکھا۔ جب آپ نے رشتہ کرنے کے ٹائم دینداری کو نہیں دیکھا، اور وہ خوبصورت لڑکی جب آپ کے گھر میں بہو بن کر کے آئی، اور آگے چل کر کے جب آپ کو وہ ستانے لگی، آپ کے گھر کا ماحول خراب کرنے لگی، بے پردہ گھومنے لگی، تو آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو بنیاد ہی غلط رکھی تھی، آپ نے تو رشتہ دیکھنے کے ٹائم دینداری کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربعین، جب کسی عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا، مال دیکھا جاتا ہے۔ میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں، لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں جہیز نہیں لوں گا، لڑکی والے پریشر ڈالتے نہیں تم کو لینا پڑے گا۔ میں نے ایسی بھی مثالیں دیکھی ہیں سماج میں، لڑکا خوددار ہے، لڑکا عزت والا ہے، لڑکے نے طے کیا ہے۔ ابھی کل میرے پاس ایک فون آیا، دلی کے قریب ایک جگہ پڑتی ہاپڑ کا ایک نوجوان لڑکا، اچھی نوکری ہے اس کے پاس، خوبصورت ہے، نوجوان ہے۔ اس نے کہا شیخ صاحب میرے گھر والے نہیں مان رہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں بغیر جہیز کے شادی کروں گا، بغیر بارات کے کروں گا، لیکن میری ماں کہہ رہی ہے، میرا باپ کہہ رہا ہے جب ہم نے جہیز دیا ہے تو ہم لیں گے کیوں نہیں، جب ہم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہے تو ہم لیں گے کیوں نہیں۔ وہ نوجوان بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہے مولوی صاحب میں نے اپنے باپ کو بہت سمجھایا، میں نے اپنے ماں باپ کو سمجھایا کہ ہمارا جہیز دینا ہماری مجبوری ہو سکتی ہے لیکن لینا ہماری مجبوری نہیں ہے، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جہیز نہیں لوں گا تو آپ کو راضی ہونا چاہیے، لیکن میرے ماں باپ راضی نہیں ہو رہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، سماج اگر آج بگڑا ہے، سماج اگر آج تباہ ہوا ہے تو صرف یہ نئی نسل سے تباہ نہیں ہوا ہے، اس میں بہت حد تک ہمارے بزرگ حضرات بھی ذمہ دار ہیں، اس میں لڑکوں کی مائیں بھی ذمہ دار ہیں، اس میں لڑکوں کے باپ بھی ذمہ دار ہیں، اس میں گارجین بھی ذمہ دار ہیں۔ صرف لڑکے ہی لالچی نہیں ہوتے، لڑکوں کے ماں باپ بھی لالچی ہوتے ہیں، اور جہیز کی لالچ میں آپ کے علاقے میں یہاں تک مجھے لوگوں نے بتایا کہ شیخ صاحب جہیز کا لالچ اس قدر پیدا ہو چکا ہے کہ شادی ہوتی ہے، لڑکے نے پیسہ بھی لے لیا، 2 ویلر بھی لے لیا، پھر کہیں اور سے رشتہ آنے لگا، کوئی بیچ کا دلال اور آ گیا کہ فلاں کی لڑکی ہے، بڑا پیسے والی پارٹی ہے، بڑا مال ملے گا، اس کو طلاق دے کر کے اس سے شادی کر لیتا ہے تاکہ وہاں سے الگ پیسہ اینٹھے۔ میرے بھائیوں،
ہم نے شادی بیاہ کو بھی ہم نے سودے بازی بنا دیا. ہم نے لڑکی اور لڑکیوں کو ایک طریقے سے شادی کے موقع پر ہم نے ان کا دھندا کرنا شروع کر دیا. ارے ہم سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو جا کر کے بیچ دیتے ہیں بازار میں اور اس کی قیمت کھا جاتے ہیں. اگر ہم نے جہیز کے اس چلن کو نہیں روکا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تجارت کر رہے ہیں. یہ جہیز یاد رکھیے, یہ تقریر کرنے سے ختم نہیں ہوگا, تقریر کرنے سے ختم نہیں ہوگا. یہ جہیز یہ اجتماعی جرم ہے. یہ پورا سماج اس میں ملوث ہے. جب تک پورا سماج جاگروک نہیں ہوگا, ہم اور آپ جاگروک نہیں ہوں گے, تب تک یہ لعنت سماج سے نہیں ختم ہو سکتی ہے. آپ کے بھارت کے اندر روزانہ 19 لڑکیوں کا مرڈر ہوتا ہے جہیز کی وجہ سے. سال بھر کا ریشیو نکالنے کے بعد یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 19 لڑکیاں جہیز کے لیے قتل کر دی جاتی ہے یا آتم ہتیا کر لیتی ہیں. یعنی آپ سوچئے کہ تقریباً ہر گھنٹے کوئی نہ کوئی عورت اور کوئی نہ کوئی لڑکی اس جہیز کی بھیٹ چڑھ رہی ہے. پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہے میرے بھائیوں, اور ہم اس جہیز جیسی لعنت کو اپنے سماج سے ختم نہیں کر رہے. میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں, اگر تم مرد ہو اور تمہارے اندر مردانگی ہے تو اپنی مردانگی کو آواز دو اور اپنی ماں سے جا کر کے صاف کہہ دو, اے میری پیاری امی جان, مجھے اپنے سسرال سے ملنے والی چارپائی نہیں چاہیے. میں چٹائی پر لیٹ لوں گا, جب میرے پاس چارپائی کا انتظام ہوگا میں چارپائی خرید لوں گا. لیکن میری مردانگی کو یہ برداشت نہیں ہے کہ میں سسرال سے ملنے والی چارپائی پر لیٹوں. میں چھوٹی موٹی الماری خرید کر کے اپنی بیوی کو دے دوں گا, لیکن سسرال سے الماری کے انتظار میں نہیں رہوں گا. میں اپنی سسرال سے ملنے والی فریز کا ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا. میں گھڑے کا پانی پی کر کے صبر کر لوں گا. جب میرے پاس طاقت ہوگی میں فریز خرید لوں گا, مگر میں اپنے سسر کی دی ہوئی ریفریجریٹر اور فریز کا انتظار نہیں کروں گا. یہ غیرت اور خودداری پیدا کرو میرے نوجوان ساتھیوں. اور اگر یہ خودداری اور غیرت مر چکی ہے تو مارکیٹ میں جاؤ اور چوڑی خرید کے 2-4 چوڑیاں تم پہنو. اگر جہیز کی یہ حرص اور لالچ اگر آپ کے اندر ہے تو یاد رکھو پھر آپ مرد نہیں ہیں. اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مرد عورت کے اوپر حاکم ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر حاکم بنایا, قوام بنایا, اس کا گارجین بنایا. کیوں بنایا؟ کیونکہ مرد خرچ کرتا ہے, مرد بیوی کا خرچ اٹھاتا ہے. جس مرد کو یہ انتظار ہو کہ میری بیوی 5 لاکھ روپیہ لائے گی تب میں شادی کروں گا, تو وہ مرد کہاں ہے؟ اس کو تو چوڑی پہن لینا چاہیے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مرد تو وہ ہے جو اپنی بیوی کا خرچہ اٹھائے, جو اپنی بیوی کو کھلائے اور پلائے. اور اسی لیے اللہ نے مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا ہے. اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقتور بنایا ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اور اللہ نے مرد کو حکم دیا ہے کہ تو اپنی بیوی کے اوپر خرچ کر, اپنی بیوی کے کپڑے کا, اس کے کھانے کا, اس کے رہنے کا تو انتظام کر. ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے, لوگ سوال کرتے ہیں لڑکے سے, کیا کیا تجھے ملا جہیز میں؟ یہی پوچھتے ہیں نا, کیا کیا تجھے ملا, کتنا کیش ملا, 2 ویلر ملی کہ 4 ویلر ملی, فریز کتنے لیٹر والی ملی, الماری کیسی ملی, مسیری کیسے ملی. ہم لڑکوں سے سوال کرتے ہیں. آئیے ذرا نبی کے دور میں چلتے ہیں. اللہ کے نبی کے ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچتے ہیں ہجرت کر کے, بالکل کنگال ہیں, خالی ہاتھ ہیں, ایک پیسہ بھی ان کی جیب میں نہیں ہے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کا بھائی چارہ کرتے ہیں. مکہ کے مہاجروں کا مدینہ کے انصاریوں کے ساتھ آپ بھائی چارہ کرتے ہیں. ہم تو اپنے سگے بھائی کی جائیداد اور اس کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ایک ایک فٹ زمین کے لیے, ایک ایک انچ زمین کے لیے بھائی بھائی میں مقدمہ چلتا ہے. ہمارے یہاں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصاریوں اور مکہ کے مہاجروں کا بھائی چارہ کیا. کوئی رشتہ نہیں تھا, لیکن جب نبی نے ایک آواز میں کہہ دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے, اپنے سگے بھائی سے بڑھ کر کے انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کو اس کا حق دیا. یہ مثال قائم کی صحابہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی چارہ اللہ کے نبی نے سعد ابن ربیع کے ساتھ کرایا. سعد ابن ربیع آتے ہیں, اے عبد الرحمن میرے پیارے بھائی,
یہ میرا مال ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، میرا کھجوروں کا باغ ہے، اے عبد الرحمن آ جاؤ، اقسم لک نصفین، میں اپنے مال کے 2 حصے کر دیتا ہوں، آدھا تمہیں دے دیتا ہوں، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ اے عبد الرحمن، تم اس شہر میں نئے آئے ہو، تمہاری شادی ہونا بھی مشکل ہے، تمہیں رشتہ ملنا بھی مشکل ہے، تمہارے پاس روپیہ پیسہ کا انتظام نہیں ہے۔ اے عبد الرحمن، میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی بیوی کو دیکھ لو، اگر وہ تمہیں پسند آ جائے میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد میری بیوی تم سے نکاح کر لے گی، تمہارا گھر بھی بس جائے گا، میں گھر بھی دے دیتا ہوں، زمین جائیداد بھی دے دیتا ہوں، پراپرٹی بھی دے دیتا ہوں، اور میں تمہاری شادی کا انتظام بھی کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک مکمل لائف اسٹائل ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک جیون شیلی ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اسلام۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، اس وقت سے لے کر قبر میں جانے تک انسان کی زندگی میں جتنے دور آتے ہیں، اسلام ہر دور کے بارے میں ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جہاں آپ یہ کہہ سکیں کہ اسلام یہاں خاموش ہے، اسلام نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ یہاں تک کہ جب آپ اپنی نیچرل ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لیٹرین میں جاتے ہیں، باتھ روم میں جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو باتھ روم میں جانے کے ٹائم کون سا پاؤں پہلے اندر لے کر کے جانا ہے، اور باہر نکلنے کے ٹائم کون سا پیر باہر نکالنا ہے، کون سے ہاتھ سے آپ کو استنجا کرنا ہے، اگر پتھر اور ڈھیلے سے آپ استنجا کرتے ہیں تو کتنے ڈھیلے لینے آپ کو، کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے، کون سا ہاتھ استعمال نہیں کرنا ہے، کہاں پر جا کر کے استنجا کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی ہم کو سکھایا اور اس کی بھی تعلیم دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، مذاق اڑاتے ہوئے کہا، علمکم نبیکم کل شیء، تمہارے نبی نے تو ہر چیز تم کو سکھائی ہے، ہر چیز تم کو سکھائی ہے، تو پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ ہاں، علمنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الخراء، ہمارے نبی نے ہر چیز کا طریقہ ہم کو سکھایا ہے، یہاں تک کہ پیشاب اور پاخانہ کرنے کے آداب بھی آپ نے ہم کو بتائے ہیں۔ آپ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا نہ کریں، ہم بائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، ہم استنجا کے ٹائم قبلہ کی طرف اپنا چہرہ یا اپنی پیٹھ نہ کریں۔ اسلام وہ دین ہے میرے پیارے ساتھ، اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اپنے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اب اسی دین کو تم مانو گے تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اب قیامت تک اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نجات نہیں دے سکتا میرے پیارے ساتھی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ آپ نے کوئی اور راستہ اپنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہارے اس عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہے اسلام کی اہمیت۔ اگر آج کوئی مسلمان لڑکی اور کوئی مسلمان لڑکا کسی بھی وجہ سے اگر مرتد ہوتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب میں جاتا ہے، تو افسوس صرف اس بات کا نہیں ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مذہب میں چلا گیا، افسوس صرف اس بات کا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی
تعداد میں کچھ کمی آ گئی اور ایک مسلمان غیر مسلم ہو گیا، نہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی خوشبو چھوڑ کر کے گندگی کو کیسے اپنا سکتا ہے، کوئی اسلام جیسی روشنی کو چھوڑ کر کے اندھیروں میں کیسے جا سکتا ہے میرے بھائی۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے اسلام جیسی نعمت دی ہے، اس نعمت پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا احساس ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن ہوگا۔ دنیا میں ایک انسان غریب تھا، مزدور تھا، 2 ٹائم کی روٹی کا انتظام بڑی مشکل سے کرتا تھا، اس کے پاس دنیا کی کوئی دولت نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں، اپنا مکان بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی، اللہ کی عدالت ہوگی، وہ غریب آدمی، وہ مزدور آدمی اللہ کے پاس جائے گا، اے اللہ میرے پاس دولت تو نہیں ہے، میرے پاس مکان تو نہیں تھا، میرے پاس پراپرٹی تو نہیں تھی، میرے پاس سونا چاندی تو نہیں تھا، لیکن اے اللہ میں بہت بڑی دولت لے کر کے آیا ہوں، میں اسلام کی دولت لے کر کے آیا ہوں، میں ایمان کی دولت لے کر کے آیا ہوں، اے اللہ میں مرتے دم تک اسلام کے اوپر قائم رہا، میں ایمان کے اوپر قائم رہا، میں نے زندگی کی آخری سانس تک اسلام سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ دوسری طرف ایک کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، کھرب پتی انسان آئے گا، جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، جس کے پاس روپیے پیسے کی کوئی کمی نہیں، ساری دنیا کی دولت وہ لے کر کے آیا مگر ایمان کی دولت وہ لے کر کے نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ وہ لوگوں جو اسلام کے بغیر دنیا سے چلے گئے، جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، وہ کل قیامت کے دن زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں، زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی وہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، وہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ یہ انمول دولت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی۔ اللہ نے اسلام کی شکل میں ایک ایسا دین ہمیں اور آپ کو دیا ہے جو دین کامل ہے، لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ اس نعمت کی آج ہمیں اور آپ کو ویلیو نہیں پتا، اس کا مہتو نہیں پتا، اس کی قیمت نہیں پتا۔ ہم نے سمجھا کہ اسلام صرف اس کا نام ہے کہ مسجد میں 5 ٹائم کی نماز پڑھی جائے، رمضان کا مہینہ آئے تو 30 روزے رکھ لیے جائیں، 29 روزے رکھ لیے جائیں، اسلام کا حق ادا ہو گیا۔ اللہ نے دولت دی ہے تو سال میں نئی زندگی میں ایک بار حج کر لیا جائے، ہر سال اپنے مال کی 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے۔ ہم نے سمجھا کہ اسلام بس انہی چیزوں کا نام ہے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اگر عبادت کا نام ہے، اسلام روزہ اور نماز کا نام ہے، تو اسلام معاملات کا بھی نام ہے، اسلام شادی بیاہ کا بھی نام ہے، اسلام لین دین کا بھی نام ہے، اسلام اخلاق کا بھی نام ہے۔ آپ سماج میں کیسے رہتے ہیں، کیسے کاروبار کرتے ہیں، کیسے شادی بیاہ کرتے ہیں، کیسے لین دین کرتے ہیں، اسلام اس کی بھی آپ کو شکشا دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ شادی انسان کی زندگی کا بڑا ہی امپورٹنٹ حصہ ہے میرے پیارے بھائی۔ مرد جوان ہو گیا، عورت جوان ہو گئی، لڑکا بالغ ہو گیا، لڑکی بالغ ہو گئی، اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر ایک اٹریکشن رکھا ہے، ایک کشش رکھی ہے، ایک آکرشن رکھا ہے۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ اب کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ مرد اور عورت کے درمیان تعلق جائز ہو جائے، صحیح ہو جائے؟ اسلام نے اس کے لیے نکاح کا سسٹم بنایا، شادی کا سسٹم بنایا۔ اور جب اسلام نے نکاح کا سسٹم بنایا تو اسلام نے یہ بھی بتایا کہ اس نکاح کے اندر ہم نے محبت رکھی ہے۔ اس نکاح کے ذریعے مرد اور عورت کے بیچ میں ہم محبت پیدا کر دیتے ہیں، ہم دل کو جوڑ دیتے ہیں۔ ابھی 14 فروری کی تاریخ گزری ہے، ویلنٹائنس ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔
اس کو محبت کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں. محبت کا دن ہے, عشق کا دن ہے, پیار کا دن ہے. اچھا بڑے مزے کی بات ہے, ویلنٹائنس ڈے منانے والوں سے پوچھو تمہاری بہن کو کوئی گلاب کا پھول دیا کہ نہیں دیا, تو بھڑک جائے گا. تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تم نے کسی کی بہن کو گلاب کا پھول دیا, تم نے کسی کی بہن کے ساتھ ویلنٹائنس ڈے منایا تو بہت اچھی بات ہے. تمہاری بہن نے کس کے ساتھ منایا میں نے پوچھ لیا تو تم کو برا لگ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جس کو محبت کا نام دے رہے ہو, جس کو پیار کہہ رہے ہو, جس کو لو کہہ رہے ہو, جس کو عشق کہہ رہے ہو, یہ عشق نہیں ہے, یہ لو نہیں ہے, یہ پیار نہیں ہے, یہ ہوس ہے, یہ لشٹ ہے, یہ واسنا ہے, یہ جسم کی بھوک ہے, اور یہ ٹائم پاس ہے. اور یہ اسی لیے آج آپ دیکھیے کہ لوگ لو اور پیار کے نام پر آج ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں, اور جب جی بھر جاتا ہے تو جس طریقے سے قلم استعمال کرنے کے بعد قلم کو پھینک دیا جاتا ہے, رشتوں کو بھی لوگ پھینک دیتے ہیں. لیکن جب ایک لڑکا لڑکی کے درمیان نکاح کا مقدس پوتر بندھن بنتا ہے, جب نکاح ہوتا ہے, جب مولوی صاحب قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے لڑکے سے کہتے ہیں میں نے آپ کا نکاح فلانا کے ساتھ کر دیا, آپ نے قبول کر لیا, لڑکا کہتا ہاں میں نے قبول کر لیا. جب اللہ کا نام لے کر کے جب یہ ایجاب و قبول ہوتا ہے اور نکاح کا رشتہ جب وجود میں آتا ہے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اب ہم محبت پیدا کرتے ہیں. اور یہ عجیب و غریب محبت ہے جو ریسٹورنٹ میں پیدا نہیں ہو سکتی, جو کسی پارک کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی, جو کسی کالج کے کمرے کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی, جو دنیا کے کسی گندے روم میں پیدا نہیں ہو سکتی. یہ محبت پیدا ہوتی ہے نکاح کے ذریعے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیوی کو بنایا, تمہارا جوڑا بنایا, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو. مرد کو عورت کے ذریعے, عورت کو مرد کے ذریعے سکون ملتا ہے نکاح کے بعد. شادی کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اسی لیے اگر کسی بیوی کے اندر یہ چھمتا نہ ہو کہ وہ اپنے شوہر کو سکون دے, اگر شوہر اپنی بیوی کو سکون نہ دے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے رشتے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے. اگر مرد گھر میں آتا ہے, عورت اپنے شوہر کے لیے نہ تو سجتی ہے, نہ سورتی ہے, نہ میک اپ کرتی ہے, نہ شوہر کا دل لبھاتی ہے, نہ شوہر سے پیار سے باتیں کرتی ہیں, تو وہ عورت یہ سمجھ لے کہ وہ اپنے شوہر کو غلط راستے پر لے جانے پر اکسا رہی ہے, وہ اپنے شوہر کو اپنے آپ سے دور کر رہی ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں التی تسرہ اذا نظر, سب سے بہترین عورت وہ ہے شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. شوہر باہر سے جب گھر میں آئے, ٹینشن لے کر کے آئے, تکلیف لے کر کے آئے, پریشانی لے کر کے آئے, اور بیوی کا خوبصورت چہرہ, مسکراتا ہوا چہرہ, اور بیوی کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر کے اس کی ٹینشن دور ہو جائے, اس کا غم ہلکا ہو جائے, اس کی پریشانی دور ہو جائے, یہ ایک بہترین اور ایک آئیڈیل بیوی کی نشانی ہے میرے پیارے ساتھی. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری بیوی کو بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی. کبھی کبھی کچھ نوجوان مجھ سے فون کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب اسلام میں پیار کرنا کیسا ہے, اسلام میں محبت کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا ہے. اسلام محبت والا دین ہے, پیار والا دین ہے, مگر ناجائز پیار نہیں, جائز پیار. اسلام جائز پیار کا حکم دیتا ہے, اور وہ جائز پیار نکاح کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. وہ پیار جو اللہ شوہر کے دل میں ڈالتا ہے, وہ پیار جو بیوی کے دل میں اللہ ڈالتا ہے. سوچئے میرے بھائی, نوکری بھی مل رہی ہے, چھوکری بھی مل رہی ہے, یہی تو دو چیزیں آج بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. گھر بھی بس رہا ہے, زمین جائیداد بھی مل رہی ہے. لیکن عبد الرحمن ابن عوف بڑے خوددار آدمی تھے, انہوں نے کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک,
ارے یار اس کام کو پہلے کرنا چاہیے، کیوں بار بار آپ 10 منٹ بچے ہیں اس میں آپ ہٹو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوددار آدمی تھے. ہم اور آپ ہوتے تو فری میں مل رہا ہے، جو فری میں ملتا ہے اس کو کون چھوڑتا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے کہ میرے بھائی اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے پریوار میں برکت دے، مجھے تیری بیوی سے شادی نہیں کرنا، مجھے تیرا گھر مکان نہیں چاہیے، مجھے تیرا مال نہیں چاہیے، میں خوددار آدمی ہوں، میں بزنس مین آدمی ہوں، مجھے تم بزنس کرنے کا راستہ بتاؤ، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، مارکیٹ کا پتہ بتاؤ. مارکیٹ کا پتہ بتایا گیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پنیر کا اور گھی کا کاروبار کیا، اور کچھ ہی دنوں میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ عبد الرحمن بن عوف نے بہت پیسہ کمایا اور شادی بھی کر لی. ایک دن اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے کپڑے پر زردی لگی ہے. اس زمانے میں عورتیں خوشبو لگاتی تھی شادی کے موقع پر جو زرد رنگ کی ہوتی تھی. اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ عبد الرحمن نے شادی کی ہے. اچھا شادی کر لی، نبی کو انوائٹ کیا. ہمارے یہاں اگر آپ شادی کر لیں اور مولوی صاحب کو، مسجد کے امام صاحب کو نہ بلائیں تو امام صاحب آپ کے خلاف جمعہ پڑھا دیں گے. یہ مجھ کو بلائے گا شادی کر لی. اللہ کے نبی کو پتا بھی نہیں چلا. آپ نے پوچھا کہ شادی کی ہو کیا؟ ہاں اللہ کے نبی نے. نبی نے اگلا سوال کیا کم سکتا. غور کرو، اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ عبد الرحمن تم کو جہیز میں کیا کیا ملا. آپ نے پوچھا کم سکتا تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا، مہر میں تم نے کیا دیا؟ کہا اللہ کے نبی زینت نوات من ذهب، میں نے سونے کی کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونا اپنی بیوی کو دیا ہے. اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ عبد الرحمن نے پیسہ کمایا ہے. آپ نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، اے عبد الرحمن تم جلدی سے ولیمہ کر کے ہم کو دعوت کھلاؤ. اگر بکری کا ولیمہ کر سکتے ہو تو بکری کا ولیمہ کرو. ہمارے یہاں ولیمہ میں بھی بڑی فضول کرتی ہے. جو بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ ہیں، پورے علاقے کے بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے پردھان اور بڑے بڑے نیتاؤں کو بلاتے ہیں. ان کے پڑوس میں غریب آدمی ہیں، اس غریب کو نہیں بلاتے ہیں، اور پورے گاؤں کے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو بلاتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی نے اس کو سب سے برا ولیمہ کہا ہے. شر الطعام طعام الولیمہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے برا کھانا اس ولیمہ کا کھانا ہے جہاں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے اور امیروں کو بلایا جائے. اگر آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں اگر غریب لوگ بھی ہیں تو آپ جب ولیمہ کی دعوت کریں تو ان کو کھلائیں اور ایک حساب سے آپ ولیمہ کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ، ابھی میں کشمیر گیا تھا پچھلے سال. کشمیر میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ شادی کے موقع پر 17 ٹائپ کے 18 ٹائپ کے وہاں شادی کے موقع پر گوشت 18 طریقے کے الگ الگ. آپ کے تو سیمانچل میں تو گوشت کا مطلب صرف گوشت ہوتا ہے، اس میں مرچا ڈال دیا، مسالہ ڈال دیا، تیل ڈال دیا، ڈھیر سارا جھوٹ ڈال دیا، ہو گیا گوشت ہو گیا. ہمارے یہاں تو قیمہ نہیں ہے، کباب نہیں ہے، کوفتہ نہیں ہے. لیکن کشمیر میں 18 ٹائپ کے گوشت ملتے ہیں. حیدرآباد میں کم سے کم 5 طریقے کی بریانی ہوتی ہے، 10 طریقے کا سالن ہوتا ہے. غریب آدمی بیچارہ وہ اس رسم و رواج کے بندھن میں بندھ جاتا ہے. ان رسم و رواج سے اپنی گردن اپنے آپ کو آزاد کرو. ہمارے نبی ہم کو رسم و رواج کے بندھنوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے. اللہ نے قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. میرے نبی کا تذکرہ تم کو تورات میں بھی ملے گا، تم کو انجیل میں بھی ملے گا، تم کو تمام آسمانی کتابوں میں ملے گا. یامرہم بالمعروف، میرا نبی تم کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے. وینہاہم عن المنکر، تم کو برائی
گناہوں سے روکتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ میرا نبی پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور میرا نبی تم کو رسم و رواج کے بندھنوں سے مکت کرتا ہے آزاد کرتا ہے اللہ کے نبی ہمیں رسم و رواج کے بندھنوں سے آزاد کرنے کے 1400 سال پہلے عرب کی دھرتی پر جب لڑکی پیدا ہوتی تھی اس لڑکی کو بھی لوگ کلنک مانتے تھے اور اس لڑکی کو زندہ زمین میں جا کر کے گاڑ دیا قرآن کریم میں اللہ نے نقشہ کھینچا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ جب ان کے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ لڑکی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ لڑکی کا باپ اپنا چہرہ اپنی قوم کو نہیں دکھاتا ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ اس کے سامنے صرف دو راستے ہوتے ہیں یا تو اگر لڑکی کی پرورش کرے گا تو سماج میں اس کو ذلت سہنی پڑے گی اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زمین کے اندر گاڑ دے اللہ فرماتا ہے الا ساء ما یحکمون اور لوگوں تم کتنی ناانصافی کرتے ہو تم لڑکیوں کے اوپر کتنا بڑا ظلم کرتے ہو میرے نبی نے اس رسم کو ختم کیا اور دنیا کو بتایا کہ لڑکی بوجھ نہیں ہے لڑکی رحمت ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا من آلا جاریتین جس کو اللہ تعالیٰ دو لڑکیاں دے دے اور ان دو لڑکیوں کی وہ صحیح طریقے سے پرورش کرے حتیٰ کب لوگا یہاں تک کہ وہ دونوں لڑکیاں جوان ہو جائیں بالغ ہو جائیں ان کا سارا حق ادا کر دے لڑکی کا حق کیا ہے لڑکی کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ شادی کریں لڑکی کا حق یہ بھی ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی پراپرٹی میں جو وراثت ہے وہ لڑکی کو لے اگر جہیز کو بند کر کے آپ یہ ماحول بنائیں جہیز کا لین دین بند کر دیں اور یہ ماحول اگر صرف شیرشاہبادی برادری میں جانتا ہوں بڑی طاقت آپ کی برادری میں بڑی طاقت ہے بڑی یونٹی ہے میں کٹیہار سے لے کر کے ارریا اور کشن گنج اور ٹھاکر گنج تک کے پورے علاقے میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑی یونٹی ہے اس برادری میں میرے بھائیوں اگر اس یونٹی کا صحیح استعمال اگر یہ پوری برادری اگر آپ کے علماء اور آپ کے جو قائدین ہیں شیرشاہبادی ایسوسی ایشن کے جو ذمہ دار ہیں اگر وہ یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی شادیوں میں جہیز کا لین دین نہیں کریں گے اور ہاں ہماری پراپرٹی میں جو حصہ ہماری بیٹی کا بنے گا ہماری وفات کے بعد ہماری بیٹی کو دیا جائے اگر یہ ماحول بھی آپ پیدا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جہیز کا لین دین بند اس لیے کہ جہیز ایک طرف غلط ہے حرام ہے ناجائز ہے اور دوسری طرف لڑکی کا جو حق ہے پراپرٹی میں وہ اللہ نے بنایا ہے آج اس سے ہمارا اپنی بیٹیوں کو محروم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون اللہ فرماتا ہے کہ جس طریقے سے اپنے ماں باپ کے ترکے میں لڑکے کا حصہ ہے اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کے ترکے میں لڑکیوں کا بھی حصہ ہے آپ کی بیٹی کا جو حق بنتا ہے میرے پیارے ساتھیوں وہ حق بھی اپنی بیٹی کو آپ کو دینا ہے اگر آپ نے نہیں دیا یا اپنے بچوں کو وصیت نہیں کی تو کل قیامت میں ہماری اور آپ کی گردن پکڑی جائے گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی اور وہ بیٹیاں جوان ہو گئی اور اس کی شادی کر دی اس نے اللہ کے نبی کہتے جا یوم القیامت انا وہوا کہاتین قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ سٹی ہوئی ہیں یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کل قیامت کے دن دو لڑکیوں کا باپ جس نے اپنی لڑکیوں کی صحیح پرورش کی تھی وہ کل قیامت کے دن اس حال ہے یہ دو سوال آیا ہے جہیز کی رقم سے نکاح کرنا اور مہر دینا کیسے ظاہر ہے مہر دینا شوہر کا حق ہے اور وہ اس سے رقم لے کر کے دے رہا ہے تو اب شرعی اعتبار سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام اور ناجائز ہے بھئی لڑکے کی شادی ہوئی لڑکا کسی سے قرضہ لے کر کے بھی مہر دے سکتا ہے مگر یہاں آپ نے جو حق آپ کا تھا وہ آپ لڑکی والوں سے لے رہے ہیں اس لیے بالکل غلط ہے آپ کی ذمہ داری تھی
کہ آپ مہر کا انتظام کرتے، آپ نے لڑکی والوں سے ہی لے کر کے اس کو مہر دے دیا، تو آپ نے مہر دیا کا آپ نے تو انہی کا پیسہ انہی کو لوٹا دیا۔ اس لیے یہ بالکل غلط رسم ہے، اس کو آپ ختم کریں، یہ بالکل ظلم ہے اور نکاح کے مقصد کے خلاف ہے۔ نکاح میں مہر کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد کی بنانی۔ اگر نکاح غلط ہے اور مہر بھی ادا نہ ہوا تو پھر وہ رشتہ کیسا ہے؟ دیکھیے مہر تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ چیز غلط ہے۔ لڑکے کو چاہیے کہ وہ مہر کی جو رقم اس نے دی ہے، وہ چونکہ اس نے اپنی جیب سے ہی دی ہے، لڑکی والوں سے لے کر کے بھی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد انتظام کر کے اپنے پیسے سے اور اپنی کمائی سے اپنی بیوی کو مہر دے، تاکہ اس کا مہر صحیح طریقے سے ادا ہو۔ لیکن چونکہ مہر کے معاملے میں بڑی گنجائش ہے، مہر روپیہ پیسہ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، مہر سونے چاندی کے زیور کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک صحابی کو قرآن کی صورتیں یاد تھی، انہوں نے اس شرط پر اللہ کے نبی نے ان کا نکاح کر دیا کہ تم قرآن کی یہ صورتیں اپنی بیوی کو سکھا دو۔ انہوں نے اپنی بیوی کو قرآن سکھا دیا اور وہ قرآن کا سکھانا ہی ان کا مہر بنا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ابو طلحہ کے ساتھ ہوا اور ان کے نکاح کا مہر یہ تھا۔ ام سلیم نے کہا اگر آپ اسلام قبول کر لیں اور مسلمان ہو جائیں تو مجھے الگ سے کوئی مہر نہیں چاہیے، آپ کا اسلام قبول کر لینا ہی میرا مہر ہے۔ تو مہر کے معاملے میں گنجائش ہے، مہر میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی جگہ ایسا ہوا ہے کہ لڑکی والوں سے پیسہ لے کر کے مہر دیا گیا ہے تو شوہر کو چاہیے ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ممکن ہو مہر کی رقم کا انتظام کرے اور بیوی کو مہر دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو جہیز کی رسم ہے، اس کو اگر ہم نے بند نہیں کیا تو اس کے ذمہ دار ہم سب مانے جائیں گے، پورا سماج مانا جائے گا۔ بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی گئی اسی لیے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جب بنی اسرائیل کے بیچ میں کوئی غلط کام ہوتا تھا وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں علماء طے کر لیں، ہم نکاح نہیں پڑھا، علماء طے کر لیں۔ اگر جمعیت یہ طے کر لیتی ہے میں فلاں مدرسے کو توسیع نہیں دوں گی اور وہ نہیں دیتے تو مدرسے والے پریشان ہوتے ہیں۔ علماء طے کر لیں، آپ کے شیر آبادی کو علماء طے کر لیں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے جہاں جہیز کا لیں گے۔ ایک زمانہ تھا ہمارے بنارس میں بھی شادی بیاہ میں ڈھول تاشے بجتے، بارات نکلتی تھی ڈھول بجتا تھا، ناچ گانا ہوتا تھا مسلمانوں کے درمیان۔ اس زمانے میں علماء نے مل کر کے فتویٰ دیا یہ حرام ہے اور ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ علماء نے ایکشن لیا اور آج بنارس سے وہ لعنت ختم ہو گئی میرے خیال سے۔ آپ کی برادری سے بھی جہیز کی یہ لعنت ختم ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ آدمی جو اپنی جوان بیٹی آپ کو دیکھا اس کے دل پر کیا گزرے گا سوچا ہے؟ کہنے کو تو لڑکی کی شادی خوشی کا دن ہے، لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، لڑکی کا باپ دعوت کھلا رہا ہے لوگوں کو، مگر کبھی اس لڑکی کے باپ کے دل سے جا کے پوچھا جس بیٹی کو اس نے محبتوں سے پالا، اس لڑکی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دیا، جس کو پڑھایا لکھایا، جس کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کیا، آج اس لڑکی کو اللہ کا نام لے کر تمہارے حوالے، ایک کلمے کی بنیاد پر، ایک نکاح کی بنیاد پر اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر رہا ہے، اور تم اتنے بڑے بے غیرت ہو کہ اس لڑکی کے باپ سے تم جہیز بھی دو۔ وہ بیچارہ اپنا گھر مکان بیچ کے، اپنا خون بیچ کے تمہیں جہیز دے۔ میرے بھائی، اسلام کو چھوڑ دو، قرآن کو چھوڑ دو، اپنی عقل سے سوچو، اپنی کامن سینس سے سوچو کہ جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والا کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا حیوان ہے، انسانیت سے گھری ہوئی ہے۔ اور ایک آخری واقعہ سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اس جہیز میں کتنے لوگوں کی جان گئی۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے تقریروں میں بھی سنا ہوگا، واقعہ یہ کتابوں میں لکھا ہے، اللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، کوئی آتھینٹک پروف نہیں ہے، لیکن کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے، کیونکہ یہ واقعہ نبی کے تعلق سے نہیں ہے، صحابہ کے تعلق سے نہیں ہے، بات کا واقعہ ہے، بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کا اردو زبان کا بہت بڑا مشہور شاعر گزرا ہے میر تقی، اس کی سیرت کے والوں نے، اس کی زندگی کے بارے میں لکھنے والوں نے، اس کی لائف سٹوری لکھنے والوں نے لکھا، میر تقی میر کی ایک بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، لاڈ پیار سے پالا دوست، رشتہ تلاش کر رہا تھا، رشتے جتنے مل رہے تھے سب میں جہیز کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی۔ ایک رشتہ ملا، رشتہ اچھا تھا، جہیز کی لمبی تھوڑی ڈیمانڈ تھی۔ میر تقی میر نے مجبور ہو کر کہا ٹھیک ہے ہمارے ساری ڈیمانڈ، رشتہ طے ہو گیا، شادی کی تاریخ پڑ گئی،
میر تقی میر گھر آیا، اپنی بیٹی کی جہیز کی لسٹ اس کے ہاتھ میں، وہ سوچ رہا ہے کہ اپنی بیٹی کی جہیز کی ڈیمانڈ میں کیسے پوری کروں، میرے پاس تو اتنی دولت نہیں، میں تو شاعر آدمی ہوں، میرے پاس تو انکم کا کوئی سورس بھی نہیں۔ اس نے اپنے گھر کو بیچ دیا، اس نے کہا میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی شادی ہو جائے گی، میں کرائے کے مکان میں رہ لوں گا، میں کہیں بھی رہ لوں گا، میں اپنے مکان کو بیچ کر کے اپنی بیٹی کی خوشیوں کو خرید لیتا ہوں۔ اس نے مکان کو بیچ دیا، بیٹی کو خبر لگنے نہیں دی، اپنے مکان کا سودا کر لیا، اور مکان جس کو بیچا تھا اس نے یہ طے کر لیا کہ جب تک میری بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک میں مکان خالی نہیں کروں گا۔ سودا طے ہو گیا، خریدار نے اس کو پیسے بھی دے دیے، اس نے بیٹی کے جہیز کا سارا انتظام کر لیا۔ شادی کی تاریخ آ گئی، شادی کی تاریخ آ گئی، اور میر تقی میر کی بیٹی دلہن بنا دی گئی، سجا دی گئی، سوار دی گئی، زیب و زینت اس کی کر دی گئی۔ لیکن شادی کے دن میر تقی میر کی بیٹی کو بھڑک لگ گئی کہ میرے باپ نے میری خوشیوں کے لیے اپنے آشیانے کو بیچ ڈالا، اپنے گھر کو بیچ ڈالا، اپنے گھر کو کسودا۔ میر تقی میر کی بیٹی کے دل پر، اور ہر بیٹی کے دل پر چوٹ لگتی ہے جس بیٹی کو یہ پتا چلتا ہے کہ میرے باپ نے میرے جہیز کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لیا ہے، بینک سے لون لیا ہے، لوگوں سے قرضہ لیا ہے، اس بیٹی کے دل کو چوٹ لگتی ہے۔ کبھی کبھی وہ بیٹی سوچتی ہے کہ میں اتنی بڑی بوجھ بن گئی اپنے باپ کے لیے، میرا باپ میری خوشی کے لیے قرضہ لے رہا ہے، لون لے رہا ہے بینک سے۔ میر تقی میر کی بیٹی کے دل کو چوٹ، اس نے باپ کے سامنے ظاہر نہیں ہوا، لیکن شادی ہو رہی ہے، شادی کی خوشیوں کا ماحول ہے، لیکن اندر سے وہ بیچاری گھل رہی ہے، اس کا دماغ ٹینشن میں ہے، اس کا دل اضطراب میں ہے کہ میرے باپ نے میری خوشی کے لیے کیا کر دیا۔ میر تقی میر کی بیٹی کی شادی ہو گئی، سسرال لائی گئی، اپنے شوہر کے کمرے میں پہنچائی گئی۔ شادی کی پہلی رات ہے، شب زفاف ہے، سہاگ رات ہے، خوشیوں کی رات ہے، لیکن میر تقی میر کی بیٹی کے دل اور دماغ میں ٹینشن چل رہی ہے۔ اس کا شوہر جب اس سے ملنے کے لیے آتا ہے، دیکھتا ہے میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہے، پوچھتا ہے کیا بات ہے۔ میر تقی میر کی بیٹی کہتی ہے کہ آپ کے گھر والوں کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے میرے باپ نے اپنا مکان بیچ ڈالا تھا۔ اور اتنا کہتے کہتے وہ رونے لگی، اور اس کے دل کو ایسا صدمہ لگا، میر تقی میر کی بیٹی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کے دل کی حرکت رک گئی، اور آن دا اسپاٹ اس کا انتقال ہو گیا، مر گئی۔ شادی کی پہلی رات مر گئی۔ صبح ہوئی، میر تقی میر کو خبر ملی بیٹی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ بھاگا بھاگا آیا، بیٹی کے سسرال پہنچا، سامنے بیٹی کی لاش کو دفنایا گیا ہے، اور اس کی خوبصورت بیٹی آج کفن کے سفید کپڑے میں محفوظ لپٹی ہوئی رکھی۔ میر تقی میر شاعر تھا، شاعری کی زبان میں باتیں کرتا تھا، اس کے دل کا درد شاعری کی زبان میں نکلا۔ اس نے بیٹی کی لاش کو دیکھ کر کے کہا، اب آیا ہے آرام جاں، اب آیا ہے آرام جاں، خیال اس نام مرادی میں، اب آیا ہے آرام جاں، خیال اس نام مرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم تیری شادی میں۔ میری بیٹی، تیرا باپ ایک چیز دینا تجھے بھول گیا، اس نے کفن تجھے نہیں دیا۔ اگر کفن دیا ہوتا تو آج تیرے جسم کے اوپر یہ کفن کا کپڑا تیرے سسرال کا نہ ہوتا، تیرے باپ کا دیا گیا ہوتا۔ آج تیرے باپ کو احساس ہو رہا ہے، اس نے تیری شادی میں سب تو دیا، لیکن تیرے کفن کا کپڑا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، نہ جانے کتنی بیٹیاں جس انجام کو پہنچ رہی ہیں، جو میر تقی میر کی بیٹی پہنچا۔ اللہ کے واسطے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، شادی کا دن انسان کی زندگی کا بڑا امپورٹنٹ دن ہے۔ اس دن کو حرام چیزوں سے پاک کر دو، ناچ گانے سے پاک کر دو۔ یہ بارات کی ڈیمانڈ بھئی ایک چیز ہوتی ہے، لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے کہتا چلو بھئی ٹھیک ہے آپ 20 لوگوں کو لے کے آ جانا، ہم دعوت کھلاتے ہیں۔ حالانکہ اس سے بھی بچنا چاہیے، اسلام نے لڑکی کے باپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا، لیکن جب لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے کچھ لوگوں کو دعوت دے دیا ہے، یہاں تو باقاعدہ صاف ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم 200 لوگوں کو لے کر کے آئیں، اور بہترین گوشت ہونا چاہیے، ایک دم بھالو، بہترین گوشت، چاول،
اور یہ اور وہ، اور ہمارے یہاں تو کئی بارات میں جو ہے وہ باقاعدہ کھانے کے پہلے ناشتہ چلتا ہے، پٹائی میں جو ہے وہ میٹھا ہونا چاہیے اور یہ اور وہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، آپ لڑکی کے باپ کے اوپر، جس کے اوپر اسلام نے، اللہ نے، رسول نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا، آپ اس کے اوپر یہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ کل قیامت میں اللہ آپ سے سوال کرے گا، آپ نے ناجائز طریقے سے اس کو دبایا ہے اور اس کے جیب سے پیسہ نکلوایا ہے اور اس کا خرچ کرانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اجتماعی طور پر اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو اللہ جہیز کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اور ان کے گارجین کو بھی، ان کے ماں باپ کو بھی سمجھ دے اور اتنی خودداری ان کے اندر پیدا کر دے کہ وہ بغیر جہیز کے شادی کریں۔ اور اللہ آپ کی اس پوری قوم، شیخ سبادی قوم کو اس لعنت سے اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کر دے۔ اللہ آج کے اس تبلیغی جلسے کی ہمارے بھائیوں کی محنت کو قبول کر لے۔ ابھی جلسہ انشاءاللہ دیر رات تک چلے گا، کافی علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں اس امید کے ساتھ یہاں سے جا رہا ہوں کہ آپ جلسے کا جو سکون ہے، وقار ہے، اس کو قائم رکھیں گے۔ ہمارے بڑے عزیز ہمارے جامعہ سلفیہ میں ہمارے ساتھیوں میں سے تھے، اس وقت وہ جامعہ سلفیہ میں استاد ہیں، مولانا عبداللہ زبیر صاحب سلفی حفظ اللہ، وہ بھی آئے ہیں۔ اور ابھی ہمارے بعد اور بھی علماء ہیں، آپ ان تمام علماء کا خطاب شوق سے سنیں، غور سے سنیں اور ایک پیغام لے کر کے یہاں سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ محترم سامعین، ابھی آپ جناب